The functions of a teacher. Bertrand Russell. Unpopular essays. There are 10 questions. Single answer. What safeguards does Russell suggest against a teachers becoming a tool in the hands of governments? رسل کہتا ہے ٹیچر کسی گورنمنٹ کے ہاتھ میں پپٹ نہ بن جائے، کسی گورنمنٹ کا اعلیٰ کار نہ بن جائے۔ اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ وہ احتیاطی تدابیر سیف گارڈز بتائیے۔ اینڈ ہاؤ فار آر دے ایجوکیٹ، اینڈ یہ سیف گارڈز کہاں تک کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ PU 2003 GCUF 2017. What are the practical difficulties in employing ideal teachers? ایک آئیڈیل ٹیچر بنانے میں کیا مشکلات درپیش ہیں؟ اینڈ ہاؤ کین دے بی اوور کم، ان مشکلات پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ڈسکس ود ریفرنس ٹو رسلز انپاپولر ایسیز PU 2008. Can we check the social, economic and political decline if we succeed in making our teachers impartial and neutral in the real sense of word? اگر ہم حقیقی معنی میں ٹیچرز کو غیر جانبدار بنا لیں تو ہم معاشرتی، معاشی اور سیاسی ڈکلائن، ڈاؤن فال سے باہر آ جائیں گے۔ ہمارے ڈاؤن فال کی وجہ ہمارے ٹیچر کا نیوٹرل نہ ہونا ہے۔ Elaborate with reference to Russell's unpopular essays PU 2010 and 18. What safeguard does Russell suggest against teacher becoming a tool in the hands of government in function of teacher? PU 2014. پہلے ٹرانسلیٹ کر چکا ہوں اس کویشچن کو۔ For Russell, teacher is the guardian. رسل کے مطابق ٹیچر تو گارڈین ہوتا ہے، وہ باغبان ہوتا ہے، وہ قوم کی آبیاری کرنے والا ہوتا ہے، اس کی کاٹ تراش کرنے والا ہوتا ہے، گارڈین ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے۔ ایگری اور ڈس ایگری US 2008. What is the function of a teacher in a civilized society according to Russell 2009 US? ٹیچر کا کیا فنکشن ہے آج کی سویلائزڈ سوسائٹی میں؟ What is the function of a teacher in present day society according to Russell 2012? Drawing upon your reading of Russell. رسل پر آپ نے جتنا بھی ریڈ کیا اس کو اکٹھا کریں۔ Discuss how does he envisage the role of teacher in the modern world. اس ماڈرن ورلڈ میں ٹیچر کا کیا رول ہے؟ BZU اینڈ US GCUF تمام یونیورسٹیز میں یہ کویشچن ہے۔ آنسر: Russell says that teaching is a large and important branch of a public service. عوام الناس کی خدمت کے لیے بہت ہی اعلیٰ، اہم اور بڑی برانچ ہے ٹیچنگ، یہ بڑا کام کرتی ہے۔ اٹ از این آنریبل ٹریڈیشن، یہ ایک اعلیٰ روایت ہے، ہماری انسانوں کی اعلیٰ روایت ہے کہ ہم کسی سے پڑھتے ہیں۔ وائل ٹیچرز آر دا مین آف ایکسیپشنل لرننگ اینڈ وزڈم. ٹیچر وہ ہوتا ہے جس کے اندر غیر معمولی ذہانت ہوتی ہے اور اس نے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے. A teacher as a guardian should not be certain things. ایک ٹیچر جو کہ باغبان ہوتا ہے، قوم کا باغبان ہوتا ہے، اس کو چند چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. اینڈ should do certain things، اور چند چیزیں اسے لازم کرنی چاہیے. to save him from becoming a tool، تاکہ وہ خود کسی کے ہاتھوں میں ٹول نہ بن جائے. اور اسے چند چیزیں چھوڑنی چاہیے اور کرنی چاہیے. کیوں؟ to overcome his difficulties، تاکہ وہ اپنی مشکلات پر قابو پا سکے.
کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا. کیوں؟ ٹو سیو ہز پیپل فرام سوشل اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈکلائن, تاکہ وہ اپنی قوم کو معاشرتی معاشی اور سیاسی ڈاؤن فال سے بچا سکے. ٹیچر کو کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے. فرسٹ, he should not install in his students irrational fanatics. ٹیچر کے شان نہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے دماغ میں انسٹال کرے غیر عقلی جنون. کسی ایک سوچ سے, کسی ایک بات سے, کسی ایک عقیدے پر بغیر سوچے سمجھے وہ کلنگ ہو جائے, چمٹ جائے. ایسا ٹیچر کو نہیں سکھانا چاہیے. کیا سکھانا چاہیے؟ ہی شوڈ انسٹال برادرہڈ اینڈ ٹالرنس. اسے سکھانا چاہیے بھائی چارہ. اسے اپنے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں انسٹال کرنا چاہیے ٹالرنس, برداشت. دوسری نیشنلٹی کو برداشت کرنا, دوسرے ریلیجن کو برداشت کرنا, دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے ویوز کو برداشت کرنا. 2. He should not install in a student's nationalism. وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں وطن پرستی, حب الوطنی, وطن سے محبت انسٹال نہ کرے. He should install internationalism. وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں انٹرنیشنلزم انسٹال کرے تاکہ وہ ہر قوم کے ساتھ, ہر مذہب کے ساتھ, ہر طرح کے انسان کے ساتھ برادرہڈ قائم کر سکے. He should not install in his students mere reading, writing, memorizing. ٹیچر کا یہ فنکشن نہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں محض پڑھنا سکھائے, اسٹوڈنٹس کو لکھنا سکھائے یا اسے یاد کرنا سکھائے. یہ کام ٹیچر کا نہیں ہے, محض یہ کام نہیں ہے. He should install how to think. اسے چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں انسٹال کرے کہ سوچنا کیسے ہے, بچے کو سوچنا سکھائے. 4. He should not install in his students dogmatic beliefs. وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں ضدی عقائد انسٹال نہ کرے, چاہے وہ مذہبی عقائد ہوں ضدی, چاہے وہ ایجوکیشنل ہوں یا سیاسی ہوں, کسی بھی اسٹیٹ کے. He should install reason. وہ سمجھ بوجھ انسٹال کرے, سمجھ بوجھ کا بوٹا اس کے دماغ میں لگائے. He should be the safeguard against dogmatic beliefs. جہاں جہاں ضدی عقائد آئیں, چاہے سیاسی ہوں, چاہے تعلیمی ہوں, چاہے مذہبی ہوں, جہاں ضدی عقائد آئیں ٹیچر سینٹر میں سیف گارڈ بن کر آئے, محافظ بن کر آئے, بچائے اسٹوڈنٹ کو. He should not make the society desert of uniformity. ٹیچر کا یہ فنکشن ہے کہ وہ پوری سوسائٹی کو یکسانیت کا صحرا بننے سے بچائے. He should install spirit of newness. اسے چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں نیونیس کی روح پھونکے, کہ بچے کے مائنڈ میں نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی آتما ہونی چاہیے. He should not favor any political party's views. کسی بھی سیاسی پارٹی کے ویوز ٹیچر نے پروپیگیٹ نہیں کرنے, ٹیچر نے نہیں پھیلانے, انہیں فیور نہیں دینی. He should say what is what and who is who. ٹیچر کا کام ہے یہ بتائے کیا کیا ہے, کون کون ہے, سچ بولے. 7. He should not inculcate in his students stubbornness. اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں نہ ڈالے ضدی پن, ضد نہ ڈالے. چارمنگ ہسٹری. اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ہسٹری کا بوٹا نہ لگائے کہ وہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھے, ریگریسو ہو جائے,
ہمیں چاہیے اسٹوڈنٹ جو پروگرس کرے، ترقی کرے، بیماریوں کا علاج ڈھونڈے. انٹروتھس اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں غیر حقیقی باتوں کا بوٹا نہ لگائے. اینڈ گڈ امپلسز، اور نہ ہی اسٹوڈنٹ ارلی ایج میں اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں وہ اچھائی کے جذبے پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو اصل کہتا ہے چھوٹی عمر میں اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں اچھائی کے جذبے اگر آپ لگائیں گے تو بڑے ہو کر وہ کرمنل بنیں گے. ٹیچر کو چاہیے ہی شوڈ انکلکیٹ ہیبٹ آف تھنکنگ، کہ وہ اسٹوڈنٹ کو سوچنے کی عادت ڈالے ٹو سالو دا امیجیٹ پرابلمس، تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو درپیش فوراً اسے مسائل درپیش ہیں تاکہ وہ ان کو سالو کرے. اسٹوڈنٹ چھوٹی عمر میں اس کا مسئلہ چھوٹا ہوگا، امیجیٹ جو پرابلم اس کے سامنے آئے وہ اس کو سالو کرے. یہ اس وقت سالو کرے گا جب اس کے اندر ہیبٹ آف تھنکنگ ہوگی. ٹیچر کا فنکشن ہے کہ وہ انکلکیٹ کرے، انڈل دے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں سینس آف پاسٹ اینڈ فیوچر. وہ پاسٹ اینڈ فیوچر کا کمبینیشن بتائے، اس کا سینس دے کہ پاسٹ میں کیا ہو سکتا ہے، فیوچر میں کیا ہوگا، تاکہ وہ اپنے پریزنٹ کو بہت اچھا کرے. یہ نہ ہو کہ وہ یا تو پاسٹ کی خوشگوار تازہ ہواؤں کو یاد کرتا رہے یا فیوچر کے بارے میں سوچتا رہے اور پریزنٹ پر ٹھہرا مودتا رہے. ٹروتھس ایون بٹر، ٹیچر کا کام ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر سچ بتائے، سچ کا بوٹا لگائے، چاہے وہ سچ کتنا کڑوا کیوں نہ ہو. اور گڈ امپلسز اینڈ نیو وزٹاز، اسٹوڈنٹ کو اچھے جذبے دے اور نئے ایمز دے ان میچور ایج، جب اسٹوڈنٹ بڑی عمر میں آئے، میچور ہو. جب میچور ہو اس کو جب گڈ امپلسز اچھے جذبے اس کے اندر جگائے جائیں گے تو فوراً اس کے اوپر وہ کام کرے گا. اگر آپ ارلی ایج میں دیں گے، ارلی ایج میں نہ تو اس کا انٹرسٹ ہوگا کسی اچھے جذبے کی طرف، وہ اس سے ریبل ہی ہو جائے گا. اور اگر اس کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوا تو 20 سال میں اس کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو اس کے اپوزٹ ہونے کی کوشش کرے گا. نہیں سمجھے؟ سمپل سی بات ہے. ارلی ایج میں بچوں کو بہت اچھا بننا مت سکھائیں، بڑی ایج میں اسٹوڈنٹس کو سکھائیے اچھا بننا، اور ان کو نئے نئے ایمز، نئے نئے راستے، دروازے، دریچے کھولیے اس کے لیے. 8. He should not allow his students limited inquiry or partial investigation. وہ اسٹوڈنٹ کو لمیٹڈ انکوائری، یہ نہ کہے کہ آپ نے محدود کھوج کرنی ہے، آپ کا دائرہ کار ہے، آپ نے اس دائرے سے باہر نہیں جانا. نہ ہی کوئی جانبدارانہ انویسٹیگیشن کرنی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ ہندوازم از دا بیسٹ ریلیجن، یہ انویسٹیگیشن کر لائیں، یہ پارشل انویسٹیگیشن ہوگی. ہی شوڈ انکریج فری انکوائری، وہ اسٹوڈنٹ کو کہے کہ وہ فری انکوائری کریں، جتنا سوچنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، کھوج کریں. اگر ان کو کھوج ہے گاڈ کی تو وہ جا کر گوگل میں لکھیں ہو از گاڈ، ویئر از گاڈ، اور یہاں پر اسے ہنڈریڈز آف ڈیفینیشنز آئیں گی. تو وہ خود فری انکوائری کرے، خود تلاش کرے کہ ایکچوئل میٹر کیا ہے. اینڈ امپارشل انویسٹیگیشن، بجائے اس کے کہ اس کو ایشور کی تلاش میں بھیجا جائے، اسے گاڈ کی تلاش میں بھیجا جائے، کسی سینٹرل فورس کی تلاش میں بھیجا جائے، کسی خالق کے کل کی تلاش میں بھیجا جائے. تو یہ امپارشل انویسٹیگیشن ہوگی. میں نے ایک پوائنٹ کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، آپ نے ان دونوں چیزوں کا ایک پیراگراف کریٹ کرنا ہے. پیراگراف کے ہاف حصہ میں آپ لکھیں گے ٹیچر کو کیا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اگلے حصے میں بتائیں گے کہ اس کو اس کی بجائے یہ کرنا چاہیے. تو آپ کا ہیلدی 8 لائنز کا پیراگراف بن جاتا ہے. ہر پوائنٹ آپ کا ایک پیراگراف ہے. 9 نمبر پیراگراف میں کیا لکھ سکتے ہیں؟ ہی شوڈ ناٹ پروپیگیٹ دا کلچر آف کنونشنس. ٹیچر کو
روایات کا کلچر نہیں پھیلانا چاہیے کہ پرانی روایات جو چلی آ رہی ہیں اسی کو فالو کیجئے، بیسٹ ہیں. نو، اگر ایک شخص آگ کی پوجا کر رہا ہے، یہ اس کی روایت ہے، اگر آباء و اجداد اس کے ایسا کرتے آ رہے ہیں تو وہ کلچر ایسا نہ پھیلائے جس سے یہ روایات اور پھلے پھولے، بلکہ وہ کیا کرے، ہی شوڈ اسپریڈ دا کلچر آف مائنڈ. وہ مائنڈ کا کلچر پروپیگیٹ کرے، وہ اسپریڈ کرے کہ سوچنا ہے، ہر چیز پر سوچ بچار کرنا ہے. 10. He should not encourage in his students emotions. وہ اسٹوڈنٹ میں جذبات کو نہ بھر دے. cruel impulses، ظلم کے جذبے نہ جگا دے. and material pursuits، وہ اسٹوڈنٹس کے اندر مادی چیزوں کا، فزیکل چیزوں کا، فرنیچر کا، گاڑی کا، موبل کا، ان کو حاصل کرنے کی ہوس نہ جگا دے. He should encourage پیراگراف کا سیکنڈ حصہ، he should encourage rational impulses. وہ جذبے اجاگر کرنے کی بجائے وہ عقلیت کو اجاگر کرے. کائنڈنیس، رحم دلی کو اجاگر کرے. civilized attitudes، کہ سیولائز ہو جائیے، کہ تہذیب میں آئیے، اس چیز کو اجاگر کرے. اینڈ پرسیوٹ آف پراسپیرٹی، اور وہ بچوں کو سکھائے، اسٹوڈنٹس کو، یو ہیو ٹو گیدر، خوشحالی، آپ نے خوشحالی، پراسپیرٹی گیدر کرنی ہے، اکٹھی کرنی ہے، اس کے پیچھے بھاگیے. چاہے آپ اینٹ سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوں، خوشحالی ہو، آپ خوش ہوں. 11. ٹیچر himself should not be overworked. ٹیچر کو خود بہت زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے. limited in thinking، یہ ٹیچر کے شان نہیں کہ ٹیچر چھوٹے قد کا ہو، اس کی ذات چھوٹی ہو، وہ چھوٹا سوچتا ہو، وہ لمیٹڈ سوچتا ہو. ڈکٹیٹڈ بائی آؤٹ سائڈ اتھارٹی، ٹیچر کو کوئی باہر بیٹھا انسان ڈکٹیٹ کرے کہ ایسے پڑھاؤ، آج یہ پڑھاؤ، یا کوئی ایجنٹ، اسٹیٹ کا ایجنٹ، ایجنسی کا ایجنٹ یہ کہے ایسے پڑھاؤ اور یہ پڑھاؤ. اور اسٹیٹ کنٹرولڈ ایجوکیشن، یا سلیبس بنا بنایا دے دیا جائے، ایسے پڑھاؤ، یہ پڑھاؤ. اور امپلائر یا اس کا جو اونر ہے انسٹیٹیوٹ کا، جیسا وہ کہے ویسے کرے، یہ ٹیچر کے شان نہیں. ٹیچر تو بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی وسعت سے اور اپنے من کی گہرائی سے باتیں نکالتا ہے اور بڑی باتیں کہتا ہے. He should teach not more than 2 hours. ٹیچر کو 2 hours پڑھانا چاہیے. should have freedom of thought، وہ آزادی سے سوچے، اسٹیٹ کی طرف سے بھی اسے اجازت ہو، جس سمت میں جیسا سوچے، جو کہے. should have creative impulses، اس کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہونی چاہیے، تخلیق کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. to decide topics، وہ خود اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے، خود کریٹو امپلس سے ڈیسائیڈ کرے اپنے ٹاپکس، کہ آج اس نے سائنس پر پڑھانا ہے، یا آج اس نے اپنے کنٹری کے محل وقوع پر پڑھانا ہے، یا اس نے آج پڑھانا ہے کون سا کنٹری ہے جو ہماری سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے، یا اس کا من ہے کہ اس نے رات ایک پوئم لکھی ہے تو صبح اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ فوٹو کاپی بانٹ دے اور کہے، فوٹو کاپی بانٹ دے اور کہے کہ یہ ریڈ کیجئے اور کمنٹ کیجئے. اینڈ میتھڈس، اور وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سا میتھڈ اڈاپٹ کرتا ہے، کس دن، کس منتھ، کس ایئر میں. 12. He should not hide himself from controversial questions. ٹیچر کے یہ شان نہیں کہ وہ چھپ جائے کسی بھی متنازع سوال سے. اگر کوئی متنازع کویشچن آئے تو ٹیچر کا کام ہے کہ وہ ایک نیوٹرل پرسن بن کر آنسر دے اس کا. He should answer all controversial questions on merit، اور تمام متنازع سوالوں کا جواب وہ میرٹ پر دے. He should not hide facts، اسے حقائق چھپانے نہیں ہیں. He should not be authoritative nor be puppet،
نہ تو ٹیچر ڈنڈا بردار بن جائے، اتھارٹی بن جائے، اور نہ ہی پپٹ بن جائے. اپنے اسٹوڈنٹس کے ہاتھ، اپنی گورنمنٹ کے ہاتھ، اپنے انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ. ہی شوڈ بی فیسیلیٹیٹر. وہ تو ہو مدد دینے والا، فیسیلیٹیٹ کرنے والا، سہولت فراہم کرنے والا. اینڈ گارڈین، اور وہ ایسے ہو جیسے کوئی باغبان اپنے باغیچے میں گھومتا ہے، اپنے پھولوں کو سنوارتا ہے، جھاڑیوں کو، کانٹوں کو نکال پھینکتا ہے. ڈوگما ڈیمانڈز اتھارٹی. رسل کہتا ہے ڈوگما جو پکا عقیدہ ہوتا ہے، اس پکے عقیدے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی ڈکٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ ٹارچر، اور لوگوں کو ٹارچر کرنا پڑتا ہے، ان کو سزائیں دینی پڑتی ہیں اگر ڈوگما کو ریگولیٹ کرنا ہے. فار دوز ہو ڈس ایگری ود ڈوگما، ان کو ٹارچر کرنا پڑتا ہے، ان پر اتھارٹی بنانی پڑتی ہے جو آپ کے عقیدے سے ڈس ایگری ہے. In function of a teacher, Russell says that universities and institutions are in the grip of dogmatism. آج دنیا بھر کی یونیورسٹیز اور ادارے ڈوگماٹزم کی گرپ میں ہیں. امریکن وہاں بیٹھے بتا رہے ہیں کہ سب سے اچھا کنٹری امریکہ ہے، سب سے اچھا سسٹم ڈیموکریسی ہے. تو یہ ایک ڈوگما ہو گیا، پکا یقین ہو گیا کہ امریکہ سب سے بیوٹیفل ہے، اور امریکن ڈیموکریسی اور کیپٹلزم سب سے اچھا ہے. تو یونیورسٹیز میں یہیں پڑھایا جائے گا. تو یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوشنز یہ ڈوگماٹزم کی گرپ میں ہیں. دے آر انکسٹمڈ ٹو فری ڈسکشن. پوری دنیا کی یونیورسٹیز عادی نہیں ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو فری ڈسکشن کی عادت دیں، فری ڈسکشن کی اجازت دیں. اٹ لیڈس ٹو اندر ورلڈ وار. اس کی وجہ سے ایک اور بڑی جنگ ہو سکتی ہے. بیکاز آل پیپل ہیونگ بلیوز ان آل کائنڈ آف ڈوگماٹزمس. تمام لوگ جن کا ڈوگماٹزم پر یقین ہوتا ہے، دیم سیلوز رائٹ، وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی ٹھیک ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ خود ٹھیک ہیں. اینڈ آل ادر ٹو بی رانگ. باقی جتنے بھی عقائد ہیں، لوگ ہیں، وہ سب غلط ہیں. رسل وانٹڈ کمپلیٹ فریڈم. رسل مکمل آزادی چاہتا ہے. فار اے ٹیچر، ایک ٹیچر کے لیے. ٹو ٹیچ بائی ہز اون کریٹو امپلسز، کہ ایک ٹیچر اپنے ہی تخلیقی کریٹو جذبے کے ساتھ پڑھائے. اس کے پاس مکمل آزادی ہو، وہ ایک تخلیقی جذبے کے تحت پڑھائے، آئے روز کچھ نیا بتائے، آئے روز کچھ نیا سرچ کرے، آئے روز کچھ نیا تخلیق کرے. دس از دا رائٹ کائنڈ آف ٹیچر. دس از یور ہوسٹ لیکچرر M.K. Bhutta.